اور یہ جو دعوت و تبلیغ کے سیشنز ہیں، میں آپ کو اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، اور جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ فزک بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کیلشیم کی مجھے بچوں کے ہڈیاں اور پریگننسی اور فیڈنگ اس کی وجہ سے نا مجھے کیلشیم کی بہت ایفیشنسی ہو گئی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ میرے دانتوں کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ باقی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی نہ سر میں درد، نہ کبھی کوئی بیمار بخار، سالوں سال کوئی بخار بھی نہیں ہوتا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور لیکن دیکھیے کہ دانتوں کا میرا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ہر مہینے ہر دوسرے تیسرے کبھی پین، کبھی فلنگ کراؤ، کبھی پین کلر کھاؤ، کبھی روٹ کنال کراؤ، اتنے جھنجھٹ، اتنے مسئلے کہ لاکھوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ پچھلی ونٹرز کی بات ہے، پچھلے سردیوں کی، میں نے سوچا کہ نا میں دانتوں کی ساری ایک ہی بار مکمل کراؤننگ کرا لیتی ہوں اور روٹ کنال کرا لیتی ہوں، تاکہ ہمیشہ کے لیے بار بار مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانا اور یہ پھر درد، آپ کو پتہ ہے دانت کا درد انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے نا، تو اس تکلیف سے بچ جاؤں۔ آدھی رات کو ہوتے تو کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ ایک دفعہ بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو وہ میٹرس جو ہے وہ کافی حصہ اس کا پورا ریڈ ہو گیا، اتنا خون گیا، اور نیند تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ اتنی شدت یہ مسئلہ۔ میں نے ملتان سے مطلب ایک ہاسپٹل سے اسٹیمیٹ لگوایا، تو انہوں نے کہا تقریباً آپ کے دانتوں میں 4-5 لاکھ لگے گا۔ میری سسٹر ہیں یہاں SIUT میں نا، میں نے انہیں بتایا کہ اتنا بتا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں یہاں تو بہت اچھا علاج ہوتا ہے دانتوں کا، تو آپ پلیز وہاں 4-5 لاکھ لگانے کے بجائے یہاں آپ کے کم بھی لگیں گے اور کام بھی ٹھیک ہوگا، تو آپ نا کراچی آ جائیں۔ لاسٹ ونٹر میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اپنی سسٹر سے کہا ٹھیک ہے میرے لیے ٹائم لو، میں آ رہی ہوں، تو آپ میرا علاج کروانا، میرے دانتوں کی یہ سارے کام کرا دیجیے گا نا۔ میں اس مقصد کے لیے یہاں آ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تقریباً یہ تو پچھلے سال کی بات ہے، اس سے پہلے میں آن لائن تفسیر قرآن پڑھاتی ہوں، تو میں نے سورہ الناس سے جب 2 سال پہلے شروع کیا تھا، تو آن لائن انہوں نے کچھ میری ویڈیوز دیکھی یا پتہ نہیں کس طرح، یہ انہیں صحیح پتہ ہوگا ہینا باجی کو، تو انہوں نے وہ دیکھا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا واٹس ایپ پہ کہ میں آپ کی پرسنل کلاس لینا چاہتی ہوں۔ تب کراچی میں پہلی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس بندی سے میرا رابطہ کرایا، اور یہ تقریباً 6 ماہ یا اس سے کم و بیش پرسنل کلاسز لیتی رہی، کہ مطلب اسپیشل انہی کی کلاسز ہوتی تھیں۔ اچھا، اس سے ہمارا تعلق یہ بندھا، وہ اتنا کنیکشن ہو گیا کہ میں نے انہیں کہا کہ جب میں کراچی آ رہی تھی فوراً سب سے پہلے میرا ان کا نام میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا ہینا باجی میں آ تو ویسے رہی ہوں، اور آپ ایسا کیجئے کچھ دعوتی سیشنز رکھ لیں، تاکہ میرا آنا وہ میرا کوئی مقصد دین کا کام بھی ساتھ ہو جائے، کیونکہ میں اپنا کوئی بھی دن، میں ڈاکٹر کے پاس بھی اس لیے نہیں جاتی تھی کہ ایک دن پورا ضائع ہو جائے گا، میں کچھ بھی نہ کر سکوں، تو میں نہیں جاتی، میں وہی عارضی کام کرواتی رہتی، تو میں کبھی پراپر جا کے کام نہ کراتی۔ میں نے کہا جا تو ویسے رہی ہوں، شام میں ڈاکٹر کے پاس میٹنگ ہوگی، اپائنٹمنٹ ہوگی، دن کو کوئی سیشن کر لوں گی۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی تکلیف، اتنی لمبی بیماری، اور پھر اتنا بڑا بجٹ کہ شاید میں افورڈ ہی نہ کر سکتی، اسی لیے تو بہن نے بلایا کہ یہاں آ جاؤ، وہ اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی مطلب سستا کام کرا دیں گی۔ لیکن جب میں یہاں آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میری نیت تھی کیا کہ میں جا تو ویسے رہی ہوں، کچھ اسلام کو بھی میری طرف سے کچھ خیر مل جائے، میرا بھی حصہ، ایک قطرہ، ایک نقطہ شامل ہو جائے۔ جب میں نے ان سے رابطہ کیا، یہ الحمدللہ ایک حلقے کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے حمزہ صاحبہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مطلب 1 ہفتے کا جو میرا پلان تھا وہ انہوں نے مطلب تقریباً 12 سے زیادہ ڈبل ٹرپل انہوں نے سیشن رکھ لیے۔ میں پہلے دن گھر پہنچی، ابھی میں رات ہی رہی تھی بہن کے گھر کہ صبح سے میں نے انہیں جوائن کر لیا، اور یقین کیجئے اللہ اکبر، میں اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے کہ وہ دن میرے دانتوں کی تکلیف کا آخری دن تھا آج تک، اور مجھے یقین ہے اپنے رب پر کہ لائف ٹائم کے لیے انشاءاللہ مجھے، کیونکہ میں 1 سال دیکھ چکی ہوں، کوئی پین کلر، کوئی پین، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ دعوت کے سیشنز کتنے مبارک ہیں، یہ ہمارا نکلنا، یہ ہمارا جمع ہونا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی۔ شفا دینے والا تو وہ ہے، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی چیک اپ کے۔ سسٹر کہنے لگی کہ اچھا آپ 2 دن سیشن کے لیے چلی جائیں، میں 3 دن بعد کا ٹائم آپ کا لے لیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے 3 دن کے بعد کا لے لیا۔ میں نے کہا اس میں یہاں سیشنز بک کیا، اور مجھے پین بھی نہیں ہے، اب مجھے مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پورا ہفتہ گزر گیا، اس نے کہا بچہ اب ہفتے بعد جب میں اس کے پاس گئی، اب 2 دن اپنی اتنی دور سے آئی ہیں، اب اپنے دانتوں کے لیے رک جائیں۔ میں نے کہا نہیں، اب وہاں سے میری کلاسز شروع ہو رہی ہیں تو میں نے جانا ہے۔
اور پھر اس کے بعد سے پورا 1 سال گزر گیا، میں لاسٹ ونٹر کی بات کر رہی ہوں، اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. نہ کوئی پین بھی نہیں ہے، کوئی بلیڈنگ نہیں ہے. وہ روٹ کنال، وہ کتنا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ گھنٹوں گھنٹوں منہ کھول کے ڈاکٹر کے آگے پڑے رہیں، اور کتنا پھر کھانے پینے کا مسئلہ، 100 جھنجھٹ ہوتے ہیں تمام سے. دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، ایک ایک قدم اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، کوئی اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو، نہ دولت ہو، نہ شہرت ہو، نہ کوئی اور غرض و غایت ہو، صرف مقصد کیا ہو کہ دین کو فائدہ پہنچ جائے. اسی اسلام کی وجہ سے دیکھیں کہ جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی خوشیوں میں، میری ہم 2 ہی بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، ہماری بہت آپس میں اٹیچمنٹ ہے. ہم جب آپس میں مطلب شادی سے پہلے بچپنا تھا، شعور نہیں تھا، وقت کی قدر نہیں تھی، اور ہم اکٹھے رہتے تھے. جب ہم بات چیت کرتے تو پوری رات ہاسٹل میں رہتے تھے، جب چھٹیوں میں گھر آتے پوری رات اپنی باتوں میں کہ تم کیسے رہی اتنا عرصہ، میں کیسے رہی، کیا ہوا، گزار دیتے تھے. لیکن جب میں دعوت کے لیے آئی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی 1 گھنٹہ ہی بات کر لوں. اپنی زندگی کو رب کے لیے وقف کرنے کے اتنے بلیسنگز ہیں نا. سب سے بڑی نعمت اللہ آپ کو صحت توانائی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کی زندگی میں جسمانی کوئی تکلیف ہے، روحانی کوئی غم ہے، کوئی غم ہے، کوئی ہم ہے، کوئی کرب ہے، کوئی محرومی ہے، کوئی کمی ہے، اپنے رب کے لیے اپنی زندگی میں سے سارا نہیں تو کچھ حصہ رکھ لیں. آپ بلیو می، میرا تجربہ ہے، آپ دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا. یہ جو ہے نا شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ یہاں سیشنز ہو رہے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، آپ آئیں، ویکلی کلاسز ہوتی ہیں. میں اکثر سنتی ہوں، میں حمزہ اعلان کر رہی ہوتی ہیں ہر سیشن میں، آپ کی ویکلی، آپ کی منتھلی کلاسز ہوتی ہیں، ڈیلی. حتیٰ کہ میں یہاں بھی آپ کو پیغام دینا چاہوں گی، میرے پاس کارڈز بھی ہیں، جیسے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا واٹس ایپ میں. آپ وائس میسیج مجھے کیجیے گا، آپ فری کلاسز کا حصہ بن جائیں گی. اور صرف 1 گھنٹہ آل ان ون کورس ہے انشاءاللہ. پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس، ابھی صبح بھی میں نے جب ہنا باجی کے گھر میں وہ آن لائن کلاس کی تو یہ اپنے روم میں سے وہ کلاس سن رہی تھی. تو آپ کہیں بھی اپنے کچن میں، اپنے کمرے میں، کہیں سے بھی وہ کلاس لے سکتی ہیں. صرف آپ کے پاس نیٹ ہونا چاہیے، نیٹ پیکج موبائل میں، موبائل ڈاٹا، اور واٹس ایپ ہونا چاہیے. جس کے پاس واٹس ایپ ہے، نیٹ ہے، وہ یہ کلاس لے سکتی ہے. لیکن چھوڑنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے کہ آپ پہلی بار نہیں سیکھ رہی، دوسرے دن، تیسرے دن، اور ٹائم بھی کون سا ہے، فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ. یقین کیجئے یہ 6 بجے سے 7 تک یہ 1 گھنٹہ ول چینج یور لائف. آپ کی زندگی بدل دے گا. میرے لیے یہ میرے دعوتی سیشن یہ روح کی غذا ہے. لوگ بریک میں، ویکیشنز میں پیرس جائیں، یورپ جائیں، دبئی جائیں، کینیڈا، لندن جائیں، ان کے لیے اتنی تفریح نہیں ہوگی جتنی تفریح یقین کیجئے کہ مجھے یہاں یوں اپنی بہنوں سے مل کے ہوتی ہے. یہ میرے لیے میری انرجی ہے، یہ میری روح کی غذا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیسے دنیا کی چیزوں سے لذتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں ملتی. حتیٰ کہ ان چیزوں میں جاتے ہیں، لگاتے ہیں، اور وہ وقت بھی سب کچھ، اس کے بعد پھر وہ آتے ہی وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں، اور وہ افسوس بھی کہ اتنے پیسے لگ گئے. آؤٹنگ بھی نہیں ہوتی، وہ کیسی پکنک کہ پھر بعد میں آپ کو بجٹ بھی ہے، اتنے پیسے لگ گئے، وہ ٹینشن، وہ سارا سکون، وہ ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. یہ فری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے سیشنز ہیں، ان کو اویل کیجیے. آپ اپنی زندگی میں جب اپنے رب کے لیے کچھ کریں گی، آپ کی اپنی زندگی بدلے، اپنے نفس سے ابتدا کریں. آپ ڈیلی دیکھیں، اللہ کبھی آپ کو بھوکا چھوڑتا ہے؟ کبھی بھوک کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ کبھی بھوکے سوئے ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی بھوکے نہ شکریہ نہ کریں تو دیکھیں کبھی بھوکے نہیں سوئے. اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان تو اشرف المخلوق ہے. اللہ تو کالی رات میں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو بھی وہاں رزق پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ تو انسان ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
اللہ نے آدم کو تکریم دی، عزت دی، مسجود ملائکہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض ٹھہرایا، ایک کے بعد ایک۔ دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں، سائنس بتاتی ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں۔ ڈائناسور دیکھ لیں، اور کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کے شاید ہم نام سے بھی واقف نہیں ہیں، جو پہلے تھیں، بہت تھیں، اب ان کی نسل تک نہیں ہے، ان کے نام تک نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا کہ ایک کے بعد ایک ہماری نسل آ رہی ہے، اور پھر سب کا رزق آ رہا ہے۔ یہ جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہو جائے گی، وسائل ختم ہو جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ زمانہ قدیم سے ایسے دعوے دار آ رہے ہیں، ایسے مایوس لوگ ہیں جو وسائل پر انحصار کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا اللہ پر نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آبادی بڑھتی جاتی ہے، اللہ زمین سے سونا، اناج، غذا اگلتا جاتا ہے، اگالتا دیتا ہے۔ قدر فیہا اقواتہا، اللہ نے اس میں سارے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ جیسے آبادی پر وزن بڑھتا جائے گا، ویسے نیچے سے غذا نکلتی آئے گی۔ سبحان اللہ، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی زندگی میں دین اسلام کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایسی زندگی بیکار ہے۔ یہ آپ ایسے ہی جانوروں کی طرح ہے۔ یہ من مانی، یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ من مانی، یہ من چاہی کچھ بھی نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔ خواہ ایسا شخص ہائی ڈگری رکھنے والا ہو، ہائیلی کوالیفائڈ ہو، دین کا سارا علم رکھے، لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ جیسے میرا دل کرے گا میں ویسے کروں گا، دل نہیں کرتا، طبیعت اجازت نہیں دیتی، مصروفیت، وقت نہیں ہے، تو جب آپ 1 گھنٹہ اپنے رب کے لیے نکالتی ہیں، 1 گھنٹہ، اللہ باقی 23 گھنٹوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 23 گھنٹوں میں برکت۔ بوڑھی بوڑھی خواتین ہیں، حتیٰ کہ بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، آواز سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا ذوق شوق اتنا کہ سبحان اللہ، انہیں مجھ سے پہلے کلاس کا انتظار ہوتا ہے۔ ابھی جب میں راستے میں تھی اور میں نے نا ہفتہ اتوار آف رکھا، تو مجھے میسیجز آئے کہ آپ پلیز، اب تو ونٹر بریک ہے، بچوں نے اسکول بھی نہیں جانا، کیونکہ نارملی تو بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ کلاس اینڈ ہو اور پھر بچوں کو روانہ کریں، ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بنا رہی ہیں، ساتھ ساتھ چائے بھی دے رہی ہیں، بیگ بھی پیک کر رہی ہیں، یونیفارم بھی پہنا رہی ہوتی ہیں۔ سم ٹائم کسی کا کیمرہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر تو یہ سب کرتے ہوئے وہ اپنے قرآن کی اور اپنے رب سے باتیں، ہم کلام ہیں۔ دیکھیں دنیا کے کام اور دل، دماغ، سوچ، خیال صبح اٹھتے ہی فریش اپنے رب کے ساتھ۔ رب کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، بہت ساری متعدد آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس بات کی فضیلت بتائی ہے کہ جب کوئی رات کو نیند سے اٹھتا ہے، اٹھتے ہی نیند میں اللہ کا نام لیتا ہے، اور مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے، بے شک وہ کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے اگلے صبح کیا، اگلا دن کیا، اگلی زندگی کے سارے کام سنوار دیتا ہے۔ سبحان، تو اٹھتے ہی صبح کیسے آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ان قرآن الفجر، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک کام ذمہ لگایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ یقین کیجئے جہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہاں بہت ایکٹیو ہیں آپ، کراچی کی بہنیں بہت قوی ہیں، فعال ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اس کے ساتھ ایک خامی بھی ہے کہ رات کو دیر سے سوتی ہیں اور دن آدھا سوئے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ جو کام صبح کو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ روح کو جو نشاط، جو نشید صبح کو ملتی ہے، اب تو سائنس بتاتی ہے کہ جو سورج کی صبح کی شعائیں ہیں اس میں نکلنا، وہ لینا انسان کے نہ صرف ہڈیوں، وائٹامن ڈی، بلکہ دماغ، اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خاص طور پر دوپہر کی دھوپ نہیں، صبح کی دھوپ،
پولوشن فری، صاف شفاف آب و ہوا، وہ کب لیں گے؟ جب آپ صبح اٹھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، پردے ہٹائیں گے، روشنی دیکھیں گے، تازہ ہوا لیں گے، رب کو یاد کریں گے، تو وہ یہ نیچرل تھراپی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس ہے ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان لوگوں پر کہ جو تکلیف پر ڈاکٹر کا تو فوراً سوچ لیتے ہیں، پیسے تو فوراً جوڑ لیتے ہیں، مگر الشافی الکافی اس کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا چوٹ لگتی ہے بھاگو ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی میں نے آبزرو کیا، اور یہ بھی میں نے آبزرو کیا کہ مائیں بچوں کو سیرپ بھی پلا رہی ہوتی ہیں نا تو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ الرقیہ ہے، الشفا ہے۔ کچھ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کے بعد ایک پلا رہی ہیں اور اسی فکر میں کہ گر گیا، بچے نے پیا نہیں، کیسے ٹھیک ہوگا۔ کچھ پلا تو رہی ہیں مگر ان کا خیال کہاں ہے؟ الشافی الکافی کی طرف۔ اذھب البأس رب الناس، یہ وہ دعا ہے کہ 3 بار پڑھ لینا، کسی بھی بیماری میں، تکلیف میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہوتی ہے، مسنون دعا ہے۔ اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، شفاء لا یغادر سقما، سبحان اللہ۔ اذھب البأس رب الناس، لوگوں کے رب، تو رب ہے، رب پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ آخری سانس تک اور زندگی کے بعد تک کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے۔ رب ہے یعنی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ آپ کی ضروریات بعد میں آتی ہیں پیش، اور پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ کہاں کروں، کیسے کروں، لیکن ضرورت سے پہلے حاجت کو پورا کون کرتا ہے؟ اس نے کل کیا کھانا ہے مارکیٹ میں، اور آپ کے گھر تک، آپ کے پلیٹ تک اور آپ کے پیٹ تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ پیغام دیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سن رائز کا ٹائم نماز کا، قرآن کا ٹائم ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لمبی نماز، اس میں قرآن، تدبر و تفکر، سمجھنا، یہ کیا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جتنے بھی آپ کے اچھے کام ہوتے ہیں نا، یہ اچھے کام فرشتے نام اعمال میں لے کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ لیکن صبح کے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور وقت پہ نماز، یہ ایسا عمل ہے کہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، کان مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اعمال اوپر کے بجائے نیچے ہی قبولیت مل جاتی ہے۔ یہ اسپیشل ٹائم ہے، تو صبح کا وقت آپ یہ اپنی اس خامی کو سمجھیں، اور سستی میں یا اٹھتے ہی مشین کی طرح گھر کے کاموں میں، رات کو آخر تک اور دن کو اٹھتے ہی پہلا کام مشین کی طرح۔ دیکھیں ان مادی چیزوں میں کوئی سکون نہیں ہے، اٹھتے ہی پہلی فکر کیا ہونی چاہیے؟